یہ پہلی میٹنگ آپ جب ان سے چائے پینے ان کے گھر گئیں جی تو انہوں نے آپ کو یہ ساری سچویشن بتائی کہ جی میرے پر یہ کیسز ہیں اور یہ بڑا میں پریشان ہوں اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لندن چلا جاؤں؟ بالکل بالکل دیٹ واز دا فرسٹ میٹنگ. پھر اس کے بعد سلولی گریجولی ہماری ملاقاتیں دسمبر 2008 میں ہی ہوئی یہ میٹنگ. بالکل اس کے 2-3 دن بعد اس واقعے پہلی ملاقات کے 2-3 دن بعد انہوں نے چائے پہ بلایا, آپ چائے پہ گئی, انہوں نے کہا کہ یار دیکھو میں تو بالکل. پھر اس کے بعد ہماری ملاقاتیں آن اینڈ آف ہوتی رہی. پھر سچویشن ان کے لیے بہت ورسٹ ہوتی گئی. کچھ دن بہت خوشی خوشی گزرے کہ واز ہیپی اینڈ آل, اور میں نے آپ سمپیتھیٹک ہو گئی کہ یار یہ بندہ مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. پھر ظاہر بات ہے کبھی کبھی ایسا, بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان سے ملتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت اپسیٹ ہے, دکھی ہے, تو آپ کی آٹومیٹکلی سمپتھی ہو جاتی ہے اور اٹینشن زیادہ اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. بہرحال پھر یہی ہوا کہ ہماری آپس میں ہماری ملاقاتیں کچھ زیادہ ہونا شروع ہو گئیں. آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ کیئر آف ہم. پھر میں نے ان کو ایک دن, بہت دنوں کے بعد 2-3 مہینے گزر گئے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں. ان دنوں میں ہماری باتیں ہوتی رہتی تھی کہ وہ بہت اپسیٹ تھے. میں نے کہا دیکھیے آپ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں. نہیں مطلب کیئر اسٹارٹڈ ٹیکنگ کیئر مطلب کیا, آپ کھانا بنا کے دیکھیے وہ بالکل اکیلے رہتے تھے اپنے گھر میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1.5 سال کے عرصے میں نے ان کے کسی فیملی ممبر کو ان کا وزٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لائک سپوز کسی لڑکے کی ہوتی ہے, ماں آتی ہے, بہنیں آتی ہیں, ریلیٹیوز آتے ہیں, ان کے اگر آس پاس کچھ چند دوست تھے بس, تو مجھے اس لڑکے پہ بہت ترس آیا. اور آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس گاڑی تھی, ان دنوں ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی. میں نے اپنی جیپ جو تھی بلیک ان کو استعمال کے لیے دی. ہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں, برے حالات ہوئے ہوئے تھے کہ بہت پینی لیس. دیکھیے صرف گھر تھا ان کا. 2008 میں ان کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بالکل پینی لیس ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور مطلب اس طرح کے میرے حالات ہیں. بہرحال جب میں ان سے ملی تو ان کے گھر کے حالات میں نے دیکھے اور سارا کچھ ان کو میں نے ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا. اور ہماری پہلے دن میں نے ان کو فرسٹ اماؤنٹ میں نے ان کو 7 لاکھ روپے کیش دیے. مجھے یہ بتاؤ کہ جو اتنا عرصہ وہ کرکٹ 2-3 سال اس نے کھیلی تھی, سٹار تھا, اس نے کافی پیسے بنائے بھی ہوں گے, تو آپ بتا رہی ہو کہ پینی لیس تھا. دیکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کہاں گیا, مجھے انہوں نے اس کا اپنا پیسہ کہاں گیا. دیکھیے مجھے نہیں معلوم ان کے پاس پیسے تھے یا نہیں تھے, کم از کم مجھے انہوں نے یہی سٹوری سنائی تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ 1.5 سال میں نے ان کے گھر کے بل بھرے, 1.5 سال میں نے ان کو ملازموں کو تنخواہیں دی, لائک 2-2.5 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ میں نے ان کو دیا. اور یہ کتنے عرصے چلا تھا؟ لائک 1.5 years. اور ان سب کی سلپس اور چیکس اور سب ثبوت موجود ہیں, کیونکہ وہ پیسے ادھار کے میں نے ان کو دیے تھے. ان کو یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے مجھ سے ادھار ہی لیے تھے. لیکن آپ نے کوئی لکھت پڑھت نہیں کی تھی. پیپر ورک کیا ہوا تھا. پیپر آپ کو معلوم ہے, پیپرز آن ریکارڈ ہیں. 32 لاکھ تو انہوں نے مجھے واپس کر دیے ہیں. 1.14 کروڑ واپس کرنے ہیں انہوں نے. پھر یہ ہوا کہ بیک ان 2008 میں نے اپنی منگنی توڑ دی تھی ببرک کے ساتھ. تو بیچ میں کیا ہوا کہ جب ببرک کو معلوم ہوا کہ محمد آصف کے ساتھ وینا کی دوستی ہے, میں پوچھنا چاہ رہا تھا شروع میں کہ ببرک سے بھی آپ کی اچھی دوستی تھی. نہیں, ببرک کے ساتھ I was engaged. You were engaged. I was engaged before meeting Asif. Exactly, before meeting Asif I was engaged, اور before meeting Asif ہماری منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی, اور وہ منگنی میں نے توڑی تھی. اچھا, لیکن منگنی توڑنے کی وجہ کیا تھی وینا؟ دیکھیے that was his playboyish image. I was not happy with that. اچھا, وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا, بٹ مے بی وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھا, شاید لڑکیاں اس کو نہیں چھوڑتی تھی, تو میں نے سوچا کہ you be happy with the other girls. I'm happy like this. But he's a good boy. He belongs to a very good family. I respect his family so much. جی, the very nice family. بہرحال پھر ببرک نے مجھے کال کرنا شروع کر دیا, تو میں ان کا کال نہیں پک کر رہی تھی. میرے گھر پہ بھی آئے, مجھے کالز بھی کرتے رہے, تو میں نے ان کو کہا کہ اب ہماری منگنی ٹوٹ چکی ہے, اب کیوں تنگ کر رہے ہو, اب میں آپ سے کیا بات کروں. بہرحال ایک دن کیا ہوا کہ ون فائن ڈے آئی واز جسٹ سٹنگ ود آصف, اور بیچ میں ببرک کا بار بار کال آ رہا تھا, تو میں ڈسکنیکٹ کر رہی تھی. تو آصف نے مجھے کہا کہ who's this boy. میں نے کہا this Babrik, my fiance. میں نے آصف کو بتایا تھا کہ میرا منگیتر تھا, اور اس کا بڑا پلے بوائش امیج تھا, بلکہ he was a kind of play boy, اور میں نے اس کو انگیجمنٹ توڑ دی. تو کہتا اچھا تم میری اتنی اچھی دوست ہو, تم نے مجھے اتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے, کہ میں تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ تمہیں نہیں کر سکتا؟ میں جاؤں گا اس سے بات کرنے کے لیے, میں تم لوگوں کا پیچ اپ کراؤں گا. اچھا, منگنی ٹوٹنے کے بعد میں تمہاری دوبارہ منگنی کرا دوں گا. ایگزیکٹلی, نو, بیکاز دیکھیے آصف اینڈ می ور فرینڈس. دیکھیے یہاں تک ہماری ڈیولپمنٹ کوئی بھی, یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آصف کے ساتھ شادی واز ناٹ دا ایجنڈا. دیکھیے میں ان کے مسائل سارے جانتی ہوں. فرام دا ویری فرسٹ ڈے میں نے کبھی ان سے نہیں کہا تھا, نہ میں نے میڈیا پہ کبھی بھی کلیم کیا تھا کہ I'm madly in love with him اور ہم شادی کریں گے. شادی واز ناٹ دا ایجنڈا, بٹ وی ور بیسٹ فرینڈس. اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا, میں جاؤں گا اس کے گھر. میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا I will handle it, don't go. نہیں I will go. He is a good boy, اور اس کو صحیح ہو جانا چاہیے. کالر کو لیں گے یہاں پہ, پھر آپ سے بات یہیں سے جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. کون بول رہے ہیں؟ جی علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. علی, کیا کہنا چاہیں گے؟
फारूक भाई, मेरा वीना से एक ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आसिफ ने अपने आप को डिफेंड करते हुए ये कहा कि मेरी चेक बुक जो है वो चोरी हो गई थी जी हाँ। और ये सब कुछ जो है झूठ है। इसके बारे में बीना क्या कहनी चाहती हैं? और दूसरी बात ये कि अगर बीना ये बात उन्होंने अभी कही कि जी फर्स्ट मीटिंग में जब वो आसिफ से उसकी मुलाकात हुई तो वो कहती हैं कि ही इज नॉट इन हिज सेंसेस और वो ड्रंक था, तो ऐसे शख्स के साथ इन्होंने दोस्ती क्यों की? अच्छा, ये पर्टिनेंट सवाल है, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल लेते हैं, लेकिन जवाब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वीना मलिक यहीं पे मौजूद है, डोंट गो एनीवेयर, exclusively on Dunya TV. Stay tuned to Jago Dunya. We'll be right back.